اف ولا تنهرهما صدق يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وصحبہ۔ آپ سے دو گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ کہ صرف چند منٹوں کی آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ مہربانی کر کے تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ دوسری بات، کوئی بندہ بھی پیسے دینے کے لیے آگے نہ آئے، ایک بندہ اٹھ کے آتا تو سب کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ صرف بیٹھ کے تسلی کے ساتھ نبی پاک کا دین سننے میرے لیے اتنا کافی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے بس کہ آپ نے چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اب یہ اف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے ہم اف کرتے ہیں اس کا مطلب اف ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم جو ماں باپ کے سامنے سر مار کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں نا، یہ بھی اف ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ اپنا بول و براز پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، اتنا بڑھاپا آ جائے، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ وہ بول و براز بھی بستر پہ کر رہے ہیں، اور اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے کہ اس کو بدبو آتی ہے، اور ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ اولاد کو اس گندگی سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کر سکے۔ ماں جو رشتہ ہے نا، ماں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کوہ طور پہ گئے، اور جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دو، جوتے اتار کر کوہ طور پر آؤ۔ اور دوسرا حکم دیا کہ موسیٰ آج سنبھل کے گفتگو کرنا، آج احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا۔ عرض کی مالک و مولا میں تو روز آتا ہوں، آج یہ حکم کے نالین بھی اتار دو اور سنبھل کے گفتگو کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے کوہ طور کے لیے نکلا کرتا تھا نا، تو تیری ماں مصلی بچھایا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا، موسیٰ آج سنبھل کے گفتگو اس لیے کرنا کہ تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی۔ اصل میں بندہ ماں باپ سے یتیم نہیں ہوتا، ان کی رحمتوں، ان کی برکتوں اور ان کی دعاؤں سے یتیم ہوتا ہے۔ بیٹا ماں سے ناراض بھی ہو نا، وہ چھت سے اوپر والے فلور سے اترے سیدھا باہر چلا جائے، ماں کو سلام بھی نہ کرے، تو ماں پچھلے کمرے میں بیٹھی ہو اور دیکھ رہی ہو کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، تو جانتے ماں کیا کہتی ہے؟ پتر خیر نہ جا تو خیر نہ لائے۔ اس نے تو ماں کو سلام بھی نہیں کیا۔ میں صرف ایک مثال دے کے جو میرا موضوع انہوں نے دیا سال سواقت اسی پہ بات کروں گا، آخری مثال۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ طاقتور جوان بیٹھا ہوگا نا، آپ اس کو کہیں کہ اپنے ہاتھ کے اوپر ایک اینٹ لو اور کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک 2 سے 2.5 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد اس کے ہاتھوں پہ کپ کپی تاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کا بازو شل ہونا شروع ہو جائے گا، اور خون اس کی رگوں میں رکنا جمنا شروع ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا طاقتور جوان بھی چند لمحوں کے لیے ایک معمولی سی اینٹ اٹھا کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں جس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو ایک لمحے کے لیے سوچو، اس نے ہم جیسوں کا وزن 9 مہینے اٹھایا تھا، اس نے اپنے سگے بہن بھائیوں کی خوشیاں ہمارے لیے چھوڑی۔ کہیں میں سفر کروں تو میرے لال کو اذیت نہ ہو، آج ذرا سی تاخیر ہو تو اسی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جب تک ماں ہوتی ہے نا، ماں یا باپ ہوتا ہے، تو گھر میں بندہ اندھیرے میں بھی کہیں چلا جاتا ہے، اور جب ان کی چارپائی اٹھ جاتی ہے نا،
تو یقین کرو وہی کمرہ ہوتا ہے، وہی گھر ہوتا ہے، لیکن اپنی در و دیوار سے خوف آتا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں، مرنے کے بعد پاؤں دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں ساری زندگی ماں باپ کو آنکھیں دکھائی ہوں، مرنے کے بعد پاؤں دھونے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی سادہ سی اگر دنیاوی طور پہ مثال سمجھنی ہے تو وہ یہ ہے، میں کہتا ہوں جتنا پھل ماں باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ان کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ ماں تیرے وقت کے لیے ترستی ہو، ماں تیرے سے باتیں کرنے کے لیے ترستی ہو، اور تو ساری برادری کو اکٹھا کر کے یہ بتانا چاہے کہ میں ماں کا وفادار ہوں۔ میں ایک ذاتی طور پہ کرائے رکھوں، ذاتی طور پہ ہمارے طرف سے، اہل سنت کی طرف سے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا نا، وہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں تک محدود کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے دیگیں پکا لی ہیں، اصالِ ثواب کر لیا تو حق ادا ہو گیا۔ اصالِ ثواب دو طرح کا ہوتا ہے، آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھنا تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ ابھی حاجی صاحب نعت پڑھ رہے تھے، میں ابھی تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، جب تک ہم پڑھتے رہیں گے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا، جب ہم بولنا بند کر دیں گے تو ثواب ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو آپ نے کھانا پکایا ہے نا، یہ منع نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ جائے جائے، لیکن اس کا ثواب مرنے والے کو بھلا کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے کھانا کھایا ہے جب تک اس کو ہضم نہیں نہ ہوا، اس وقت تک مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے ہی کھانا کھانے والے کو ہضم ہو گیا، اس کا ثواب بھی، کیونکہ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے، اور جب چیز ختم ہو جائے تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک بیٹے نے 10 دیگیں پکا کے اصالِ ثواب کر لیا، اور ایک بیٹا ہے وہ 5 وقت اتحیات میں بیٹھ کے کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ بتاؤ اصالِ ثواب کون سے والا چاہیے؟ یہاں پہ نقصان یہ ہوا، چیلم پہ جاؤ نا تو لمبی لمبی لسٹیں ملتی ہیں، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا۔ تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں اس میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ یعنی میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے برداشت کرے، اپنے مالک کی گندی گالیاں میری پرورش کے لیے سنے، وہ دکے میری پرورش کے لیے کھائے، اور جب میرے باپ کو قبر میں میرے قرآن کی ضرورت ہو تو میں جا کے لوگوں کے ترلے کروں کہ تم قرآن پڑھو۔ زندگی اس نے میرے لیے بسر کی ہے، اس نے اپنے مالک کی گندی گالیاں میرے لیے سنی ہیں، اور اولاد کیا کرتی ہے؟ مدرسوں میں چلے گی، جا کے پڑھے ہوئے قرآن لے آئی۔ مدرسوں کے قرآن کا انکار نہیں ہے، لیکن فیصلہ آپ کریں، ایک پلڑے کے اندر مدرسے کا 1000 قرآن پڑھا ہو، دوسرے پلڑے میں سگی اولاد نے ایک رکوع پڑھا ہو، بتاؤ باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ ماں کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ ہم نے یہ ظلم کیا، ہم نے۔ اب تو اس سے اگلی نوبت آ گئی بھائی صاحب، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس جملے کو اگر آج اس نشست میں صرف ایک جملے کو سمجھ جائیں گے تو میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ بھائی صاحب اب نوبت یہ آ گئی ہے، ماں یا باپ کو دفن کرنے کے بعد بچہ جب اپنے گھر آتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ صبح منڈی چنے لینے کے لیے جانا ہے، فروٹ لینے کے لیے جانا ہے، دیگوں والا کا سامان لینے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو کاش یہ فکر ہوتی کہ اس وقت میری ماں قبر میں حساب دے رہی ہے۔ اس کو ہم نے یہ سوچ تو دی کہ کلوں کے لیے چنے لینے تو نے منڈی جانا ہے، اس کو یہ فکر کیوں نہیں دی کہ جب تیرے ماں باپ قبر میں پھنس جائیں تو ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کے رکوع پڑھ لینا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے نا، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اب جس کا ماں یا باپ چلا گیا وہ گھر بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ صبح منڈی کتنے چنے لینے جانا ہے، ہم نے اس کو یہ فکر کیوں نہیں دی کہ تیری ماں قبر میں حساب دے رہی ہے، تیرا باپ قبر میں حساب دے رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، جس قبر کے سرانے بیٹھ کے اس کی اولاد قرآن پڑھ رہی ہو اور نیچے ماں یا باپ حساب دے رہا ہو، بتاؤ برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا تو اندھیری رات میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح زمین والوں کو چمکتے ہوئے ستارے اچھے لگتے ہیں نا، اسی طرح جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔
یار ہم نے نسلوں کو کیا سوچ دی ہے؟ دیکھیں آپ کو میری ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کے دین سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم نسلوں کو کھانوں کی طرف لگا کے جا رہے ہیں. المیہ بلا کیا ہے؟ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹی غم سے بے ہوش ہوتی ہے نا، ماں چلی گئی یا باپ چلا گیا، بیٹی بے ہوش ہو گئی، کہ اب دکھڑے کون سنے گا؟ سسرال میں پریشان ہوں گی تو پلٹ کے فون کس کو کریں گی؟ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی بیٹیاں آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. کیا ہم نے مرنے والوں کے بچوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی کرنا ہے؟ بیٹا بھی اپنی ماں کو اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آتا ہے، اس کی جنت چلے گئی، اس کے سر کے سائیں چلے گئے، وہ گلی کے کنارے آگے کیا آوازیں لگا رہا ہے کہ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. اعلیٰ حضرت کو سارے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بلا کیا ہے؟ مرنے والے کی طرف سے، یعنی اس کے اہل خانہ کی طرف سے مرنے کے بعد جو 3 دن ہے وہ سو کے ہیں، وہ تو حدیث پاک ہے. آگے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کہ 3 دن اگر گھر والوں کی طرف سے دعوت کا کھانے کا اہتمام کیا جائے تو یہ مکروہ تحریمی اور حرام ہے. اور اس کو اگر وہ پکاتے ہیں تو صرف مسافر کھا سکتا ہے یا فقیر لوگ، یعنی جو محلے میں غریب لوگ ہیں صرف وہ کھا سکتے ہیں. اگر کوئی مالدار شخص کھائے، اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا ہے کہ غنی بندہ اگر مرنے والوں کے گھر سے روٹی کھائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنیں. جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضور اپنے حجر نور میں داخل ہوئے، آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا. یار دین کا ہم یہ پہلو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے مرنے والوں پہ کتنا ظلم کیا. اس کی تھوڑی سی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک مزدور ہے نا جو ساری دیہڑی میں 1000 روپیہ کماتا ہے اور شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کا 1000 روپیہ. اب وہ مزدور مر جائے نا تو 5000 روپے کا کفن، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن جو قبر نکالے گا، 3-4 دیگیں بھی پکاؤ تو 40 سے 50,000 روپیہ اس کی جیب میں ہو تو وہ مزدور قبر میں جائے گا جس کی کل دیہڑی 1000 روپیہ تھی. یار جینا تو بڑا مشکل تھا نا، کم از کم ہم اپنا مرنا کیوں نہیں آسان کر لیتے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، شہید کو جب تیر یا نیزہ لگتا ہے تو خون کا جو پہلا فوارہ نکلتا ہے نا، خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اس شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے. اسی سے اگلی حدیث سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے، مرتبہ کیا ہے کہ ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہے، لیکن اگر وہ 3 مرتبہ بھی شہید ہو اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. یار آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت تھی، آپ 10 روپے کے صالح ثواب کرتے، لاکھ روپے کی طاقت تھی، لاکھ کا کرتے، دین منع نہیں کرتا، لیکن قرضہ اٹھا کے برادری میں ناک رکھنا یہ دین کس نے پڑھا دیا ہمیں؟ تجھے یہ تو فکر ہے کہ میں نے باپ کا چیلم کرانا ہے، ماں کا چیلم کرانا ہے، میں نے وہاں پہ کھانا پکانا ہے، ساری برادری کو بلانا ہے. کاش اس سے آدھی فکر تجھے یہ ہوتی کہ میں نے جنازے سے لے کے چیلم تک اپنی ماں کے لیے قرآن پڑھنا ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا ہماری ماں یا ہمارے باپ کو ہماری دیگوں کی حاجت ہے؟ او بھائی ماں کو قرآن چاہیے، ماں کو نماز چاہیے. اولاد پورے مہینے میں نماز ایک نہ پڑھے، ماں یا باپ کے لیے قرآن کا رکوع ایک نہ پڑھے، اور 40 پہ ہم 2 دیگیں پکا کے کیا سمجھتے ہیں ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. ماں باپ نے کتنی اذیت کے ساتھ ہمیں پالا ہوتا ہے اور ہم نے صلہ کیا دیا؟ صرف 2 دیگیں صلہ میں دی ہم نے اس کو. اور یہ ظلم کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. اور یہ ظلم اگر ہم نے بند نہ کیا تو ایک بات کو یاد رکھیں، آنے والی نسلیں ہمیں صرف دیگوں تک محدود رکھیں گے، ہمارے لیے فاتحہ کوئی نہیں پڑھے گا. ہم اپنی اولاد کو سبھی کچھ دے رہے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں. نہیں دے رہے تو صرف نبی کا دین نہیں دے رہے، باقی سب کچھ دے رہے ہیں. ماں جو ہوتی ہے نا، ماں بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اس دن سے اس کا جہیز جوڑنا شروع کرتی ہے اور آخری دن تک پورا نہیں ہوتا. میں اس ماں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے بیٹی کو جہیز تو اتنا دیا،
کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا. کیا کبھی سوچے کہ جس دن تیری آنکھیں بند ہونی ہے تیری بیٹی تجھے غسل دینے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ 1 کروڑ کا گھر کما لیا، 50 لاکھ کی گاڑی کما لی، لیکن ہماری غربت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد 4 جوان بیٹے باپ کے سر پہ کھڑے ہوں، اور اگر وہ کسی کو ٹیلی فون کرے نا کہ آ کے ابو کو غسل دے دو، تو خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ مرے کوئی نہیں. آپ کا کروڑ کا گھر آپ کے کس کام آیا؟ آپ کی لاکھوں کی گاڑی آپ کے کس کام کی آئی جب آپ کی اولاد مرنے کے بعد آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اور جس کی اولاد اس کو ہاتھ نہ لگائے اس سے بڑا غریب بندہ مرتا ہی کوئی نہیں ہے. جس کو نہلائیں غیر، کفنائیں غیر، جنازہ غیر پڑھائیں اور دفنائیں غیر، اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے؟ ہم نے بیٹی کو بھلا کیا دیا؟ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں نا گھر سے شادی کے بعد، تو اس کے سر پہ نا قرآن کا سایہ ہوتا ہے. بھائی یا والد قرآن کے سائے میں اپنی بیٹی کو یا بہن کو رخصت کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی عقل مند سے پوچھو بھائی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ہوگا، کامن جواب ہے، دیکھیں جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا. ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح. حالانکہ یہ رسم جو ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے. وہ گیتا کے سائے میں اپنی بچیاں رخصت کرتے تھے. ہمارا کلچر جو ایک رہا تو ہم قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. اب کوئی بھی کہے گا ایک ہی جملہ بولے گا، جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا. میں جواباً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یار قرآن سر کے اوپر ہو تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، وہ قرآن ان کے سینے میں اتارو. آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے، آپ سب ماشاءاللہ ذی شعور ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں. میرا ایک سوال ہے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر مجھے ابھی آنکھیں بند کرنی پڑے تو میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ میرا بیٹا مجھے نہلانے کے قابل ہے؟ آپ صبح سویرے جب گھر سے اپنی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، آپ کی توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولے تو صحیح ہے. پتہ ہے نا اوکھا مولوی پہلی باری ٹکریا ہے، لیکن میں نے جواب آپ کو نہیں دینا. میں ایک جملہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہوں. جس نبی نے ہمیں ممبر دیا ہے نا، ہم نے حساب اس نبی کو دینا ہے. نقصان بلا کب ہوا؟ جب ہم نے عوام کو راضی کرنا شروع کیا کہ کوئی بندہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے. او بھائی دین تو خالص بیان کرو، ہر چیز میں ملاوٹ کر دی یار. آپ اپنے صبح سویرے جب مزدوری کے لیے نکلتے ہیں تو کس کی خاطر جاتے ہیں؟ بچوں کی. پھر بولیں یار، پیچھے والے بولیں ذرا، کس کی خاطر جاتے ہیں؟ مجھے پتا آپ ناراض ہیں لیکن بولو تو صحیح یار. پیچھے آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ کس کی خاطر جاتے ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، مشکل باتیں ہو رہی ہیں تو ظاہری بات ہے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تسی سوچا سی کہ آئے گا ماں دی شان ہوئے گی، ترنم بھی ہوگی، نوٹوں کی بارش بھی ہوگی. ایک بات کو یاد رکھے، جو دین نوٹوں کی بارش میں بیان ہو وہ دین نہیں ہوتا، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. ہم سب صبح سویرے گھر سے کس لیے نکلتے ہیں؟ بچوں کے لیے. کبھی سوچا اس بچے نے مرنے کے بعد ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانا؟ اور ظلم بھلا کیا ہوگا؟ توجہ میری طرف کریں میرے بھائی، توجہ میری طرف کریں. ظلم بھلا کیا ہوگا؟ جس صابن کے ساتھ باپ کو نہلایا جائے گا نا، بچے وہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا. ماں کے کفن سے کپڑا بچ جائے تو کوئی اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا. آپ کس اولاد پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے؟ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں یار، اگر ابھی آنکھیں بند کرنی پڑے، کیا میری اولاد میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ مرنے والے کے ساتھ دنیا میں جو سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے. اس سے بڑا دھوکہ مرنے والے کو اور کوئی نہیں دیا جا سکتا. اور اگر وہی دھوکہ آپ کو آپ کی سگی اولاد دے رہی ہو تو بتائیں آپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں میں نے اولاد کو اچھی سہولتیں دی؟ یہ نبی پاک کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو محتاج بنا کے نہ جاؤ، ان کے لیے خوشحالی پیدا کر کے جاؤ. لیکن خوشحالی ہم نے اس کو اپنے گھر کی دی ہے، اس گھر کی نہیں دی جہاں پہ ہم نے خود چلے جانا تھا. تو اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کو مرنے کے بعد اس کی اولاد ہاتھ بھی نہ لگائے. بیٹا تو آئے گا
کہ یہ گھڑی ابو کی نشانی ہے میں رکھ لیتا ہوں، موٹر سائیکل ابو کی نشانی ہے، موبائل ابو کی نشانی ہے، لیکن ہمارے بدن سے جو کپڑے اتریں گے نا وہ ہماری نشانی نہیں ہوگی، وہ غریب کو چلے جائیں گے۔ بچے تو وہ کپڑے اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ہم کس گمان میں ہیں؟ تو بس اس جملے کو یاد رکھیں، ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا اگر مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے قرآن بھی نہ پڑھ سکے۔ 2 دیگیں پکا کے ماں باپ احسان کرتے ہیں ہم لوگ، ماں قبر میں ترس رہی ہے کہ مجھے میرے لیے قرآن پڑھ کے بھیجو، اور پورا مہینہ بیٹے کے لیے ایک رکوع کی فرصت نہ ہو، تو 2 دیگیں ہماری ماں نے کیا کرنی ہے۔ آخری بات آپ کے لیے، ہم سب جب چیلم پہ جاتے ہیں تو جاتے وقت کیا لے کے جاتے ہیں؟ پھل، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل بھی ہوتا ہے۔ آپ سب اپنے گھر میں یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم فلاں جگہ چہلم پہ جا رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں، دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں ایصال ثواب اور چہلم زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مردے کا؟ چہلم کس کا ہوتا ہے؟ مرنے والے کا۔ آپ جو پھل لے کے آئے تھے وہ زندہ بندے کھائیں گے کہ مردہ کھائے گا؟ زندہ بندے کھائیں گے ڈیفینیٹلی۔ آئے کس کے لیے تھے؟ مردے کے لیے۔ لائے کس کے لیے؟ زندہ بندے کے لیے۔ سوال یہ کہ مرنے والے کے لیے کیا لے کے آیا؟ گھر میں سب یہی کہہ کے نا دعا کے لیے جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا لے کے آیا؟ کوئی گھر سے نکلتے وقت قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے آیا ہو، رستے میں کوئی تسبیح پڑھتا آیا ہو کہ یار میں مرنے والے کے لیے جا رہا ہوں، جا کے میں نے اس کو تحفہ دینا ہے۔ ہم تو رسم نبھانے کے لیے، خاندان میں برادری میں ناک رکھنے کے لیے کوئی کریٹ لے آیا، کوئی شاپر لے آیا، آئے تو بھائی مرنے والے کے لیے تھے نا، اس کے لیے کیا لائے؟ اور اگر ہم نہیں لائے تو ہمارے لیے کوئی نہیں لائے گا۔ ساری زندگی اگر ہم نے مرنے والوں کو دھوکہ دیا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے؟ ساری زندگی جنازوں میں ہم خاموش کھڑے رہیں تو کیا سمجھتے ہیں کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم کسی غلط فہمی میں ہیں، اور یہ بتاؤں یہ سلوک کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ ہماری اولاد سے شروع ہوگا۔ میرا سوال ہے آپ سے، میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے، آج جا کے سوچئے گا ضرور کہ میرا پتر میرا جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ جس کی خاطر میں صبح سے لے کے شام تک محنت مشقت مزدوری کر رہا ہوں، کیا میرا بچہ اس قابل ہے کہ میرے لیے دعائی مانگ لے؟ ماں یہ سوچے میری بیٹی میرے کانٹے تو اتار لے گی، چوڑیاں تو اتار لے گی، کیا مجھے غسل دینے کی بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی مرنے کے بعد اللہ نہ کرے مرنے والے میں عیب نکل آئے نا، نہلانے والا اپنا ہو تو بتاتا نہیں، غیر ہو تو چھپاتا نہیں۔ غیر تو گلی گلی چراہے چراہے تندوروں پہ چوکوں پہ تذکرہ کرے گا، پا جی شکل بڑی بگڑ گئی سی، جسم بھاری ہو گیا سی، شکل بگڑ گئی سی، بو آ رہی سی۔ سوچو نہلانے والا بیٹا ہو کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد تکبیروں میں بیٹے کی آواز میں ہوگا نا، بڑے سے بڑے مولوی کی آواز میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹے کو پتہ سامنے میرا باپ پڑا ہوگا، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے، سامنے میری ماں ہے، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے۔ جو درد بیٹے کی آواز سے نکلے گا نا وہ درد بڑے سے بڑے پیر اور مولوی کی آواز میں نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے 2 باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں۔ ایک جملہ یہ ضرور سوچنا ہے، مرنے والوں کو ہماری دیگیں نہیں چاہیے۔ دیگیں کس نے کھانی ہے؟ آپ نے، اور ایسا ہی ہے۔ ثواب مرنے والے کو کب تک ہونا؟ جب تک اس نے ہضم، جیسے ہی وہ کھانا ہضم ہو جائے گا اس کے بعد ثواب بھی کیا ہو جائے گا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا ایصال ثواب کریں کہ ساری زندگی چلے۔ آپ مرنے والے کی نسل میں سے کسی ایک بچے یا بچی کو دین پہ لگا دیں، سبحان اللہ، جب تک اس کی سانسیں چلیں گی مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میں بات کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ بھائی صاحب، مرنے والے کا بچہ اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ ڈاکٹر آئیں گے۔ مرنے والے کا بچہ اگر انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، کاروباری ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہو تو، سبحان اللہ، حافظ قرآن ہو تو، اور بھائی جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے نا جنازے میں تمہیں صرف اور صرف دستاریں نظر آئیں گی اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سبحان
اللہ ماشاء اللہ جب اتنے لوگوں نے پیچھے ہاتھ باندھے ہوں اور سب کے سینوں میں قرآن اور حدیث چھپی ہو، بتاؤ آگے پڑھے کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی یار؟ بے شک ہوگی سبحان اللہ یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا چھوڑ کے جانا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے، جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو یاد رکھنا تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ اللہ اکبر جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی، کیونکہ دوست آگے آگے ہوتے ہیں۔ اب آپ اور میں فیصلہ کریں، جن کے ساتھ ہمارا یارانہ ہے، جب وہ میرے جنازے پہ آئیں گے صرف آنسو بہائیں گے کہ زبان بھی ہلائیں گے؟ آپ کا بیٹا آپ کے غم میں آنسو بہا سکتا ہے، آپ کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا، معاشرے کا ایک دکھ ہے۔ ہم نے مرنے والوں کو دیگوں تک محدود کیا۔ ماں قبر میں ترس رہی ہے کہ میں حساب میں ہوں، باپ قبر میں ترس رہا ہے کہ میں حساب میں ہوں، اور میرے پتر کو چنوں کی، پھلوں کی اور دیگوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کو یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ میری ماں یا میرا باپ قبر میں حساب دے رہا ہے؟ اس واسطے جو سلوک ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہ ہمارے ساتھ۔ آخری واقعہ اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی، آپ کے ایک ساتھی ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے دوست ہیں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو ساری گفتگو اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی قائد اعظم کے بڑے گہرے دوست اور پاکستان بنانے میں تحریک پاکستان میں شامل تھے۔ آپ کے ہزاروں مرید بھی تھے، ہزاروں شاگرد بھی تھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کے دور میں ایک درزی تھا، کپڑے سلائی کرتا تھا۔ اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی مسجد میں کہیں بھی جنازے کا اعلان سنتا، دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ تو جو پڑوسی دکاندار تھے وہ اس کو طنز کرتے تھے، یا تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ اس درزی نے بلا کہا، باؤ جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا۔ اللہ اکبر بے شک وہ زندگی گزارتا رہا، جنازے پڑھتا رہا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ تاریخ پاکستان میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اتنا بڑا جنازہ مولانا عبدالحی لکھنوی کا ہوا، قائد اعظم کے دوست تھے۔ جب اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، جب جنازہ ہو گیا تو اعلان ہوا یار ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیں۔ جو لوگ وضو کر رہے تھے ہزاروں لوگ، وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ اور میں اگر اپنی طرف میں نے اپنا گریبان پکڑا تاکہ آپ کو محسوس نہ ہو، ہم جنازہ پڑھنے کے بعد ہم مرنے والے کے بچے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میرا سوال ہے اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں یا ہم اپنی شکل دکھانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ پتہ چلے جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا؟ یار جب میں نے اپنی شکل دکھائی تو میری اس نماز سے مرنے والے کو کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے دین کا ضابطہ دیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جیسی میری نیت کیا تھی میں نہ آندہ تھے وہ کی کہندا۔ جب میں نے نماز ہی اس نیت سے پڑھی ہے تو بتائیں میری اس 4 تکبیروں سے مرنے والے کو کیا ملا؟ اس واسطے آپ سے جو میں نے دکھ کا اظہار کرنا تھا وہ ٹوٹل 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، جیسا سلوک ہم مرنے والوں سے کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ساری زندگی صرف جنازوں میں خاموشی رکھی اور چیلم پہ پھل دیے تو لوگ ہمارے لیے فاتحہ لے کے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ سنی اپنے آپ کو دھوکے سے نکالیں۔ ایک بندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، قرآن میں ایک عہد نامہ نہیں، تاج کمپنی کے 50 قرآن رکھ دو، کچھ نہیں ہونا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے سے نکالیں۔ آپ کی میری کمپنی سیم ہے، میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کمپنی دوسری کا بندہ آ گیا تھا۔ سیم ٹو یو، ٹھیک ہے؟ آپ باتوں سے پریشان بھی نہیں ہونا۔ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات، ہم نے اگر کسی کو دھوکہ دیا تو لوگ ہمارے لیے فاتحہ۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کی ہے کہ اپنی اولاد کو دین اتنا ضرور دینا، اتنا دین کہ مرنے کے بعد آپ اور میں غسل کے لیے نہ ترسیں۔
سوچو جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہوں اور کسی کو کہیں آ کے ابو کو نہلاؤ، اس ابو نے کیا کمایا ہے؟ اس باپ نے کیا کمایا ہے؟ تیسری اور آخری بات، بچوں کو رسم و رواج نہ دے کے جانا، دین دے کے جانا، ورنہ ہمارے لیے دیگیں پکانے کی ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک نماز اور ایک قرآن کا رکوع نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو قبر میں کیا چاہیے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کہ آپ کو وہاں پہ دیگیں چاہیے یا اپنی اولاد کا قرآن چاہیے، اس کا فیصلہ آپ نے کر کے جانا ہے۔ اب ہوگا بھلا کیا، لو جی اسی نہیں پکاواں گے تو لوگ ہی کہیں گے تسی او ہو گئے ہو، اور تسی انہاں نو جواب دینا ہے کہ نبی پاک کے دین کو جواب دینا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ہم نبی پاک کا دین کسی کی باتوں سے ڈر کے چھوڑیں گے؟ آپ نبی پاک کے دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ جتنے پیسے ماں باپ کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں نا، کرنے چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا، اتنے پیسوں سے 2 عالم دین تیار کر دو یار۔ جب تک اس کی سانس چلے گی وہ آگے کتنے عالم بنائے گا، آگے وہ کتنے عالم، آگے وہ کتنے عالم، قیامت تک تمہارے ماں باپ کا صالح ثواب نہیں رکے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم کسی غلط طرف چل پڑے ہیں، اپنی اولاد کو رسم و رواج نہیں، دین دے کے جاؤ۔ کیوں بھلا؟ جو ہم دے کر جائیں گے نا وہی ہماری قبر تک پہنچے گا۔ آپ کو اپنی قبر میں کیا چاہیے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں الحمدللہ سنی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ سنی ہوں، لیکن دین خالص بیان کرتا ہوں، کسی کو دیکھ کے ملاوٹ نہیں کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے جی اس نے یہ باتیں بیان کر دی۔ جملہ یاد رکھیے گا، اصالِ ثواب ڈنکے کی چوٹ پر جائز ہے، لیکن میں رسم و رواج کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم نسلوں کو رسم و رواج دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ اصالِ ثواب کریں، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا کریں، دین منع نہیں کرتا۔ 3 دن سو کے ہیں، اس کے بعد آپ کروڑوں کا کھانا پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ نے دین نہ دیا تو قبر میں صرف دیگوں کی خوشبو تو پہنچے گی، آپ کے لیے قرآن نہیں پہنچے گا، نماز نہیں پہنچے گی۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔